بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SHO صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو اس کے 2 بچوں کو ذبح کرنے کے جرم میں جیل میں لایا گیا۔ جب وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے میرا دیور مجھ سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو میرے انکار کرنے پر میرے دیور نے خود ہی SHO کا کہنا ہے کہ میں سندھ کے ایک دور دراز علاقے میں تعینات تھا۔ میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک خاتون نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا تھا۔ خاتون پر سسرال والوں کی طرف سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ بچے اس کے زیر کفالت تھے۔ یہ بچوں کی مناسب تربیت نہیں کر رہی تھی۔ بچوں کی دادی نے بچے اپنی کفالت میں لینا چاہے تو اس نے انکار کر دیا۔ جب ساس نے قانونی مدد لینے کی بات کی تو اس نے اس ڈر سے بچوں کو قتل کر دیا کہ بچے کہیں اپنے دھتیال والوں کو نہ مل جائیں۔ ورثاء کے کہنے پر واقعہ کی ابتدائی رپورٹ درج کر لی تھی اور خاتون کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اور اپنی تفتیش شروع کر دی۔ دوران تفتیش مجھ پر خاتون کے سسرال والوں کی طرف سے دباؤ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میرے اعلیٰ افسران نے بھی مجھے احکامات دینا شروع کر دیے کہ خاتون کو مجرم قرار دے کر عدالت میں پیش کر دوں، مگر میرے دل میں یہ شک باقی تھا کہ ایک ماں کبھی بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتی، اور اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو اس کی لازمی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں نے اپنی ملازمت کے دوران یہ بات آزما لی تھی کہ خاتون کسی غیر کی محبت میں آ کر اپنے شوہر، بھائی یا باپ کا قتل تو کر سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کا قتل نہیں کر سکتی۔ اولاد کا قتل یا تو وہ انتہائی مجبوری کی صورت میں کرتی ہے یا پھر اس صورت میں جب وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتی۔ خاتون کے سسرال کی طرف سے بڑھنے والے دباؤ نے مجھے ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہیں خاتون کے سسرال والوں کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ تو نہیں ہے۔ میں اپنی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس معاملے میں کوئی نتیجہ نہ نکال سکا۔ خاتون نے پہلی بار ہی اپنا اقبال جرم کر لیا، لیکن میرے لاکھ پوچھنے پر بھی مجھے یہ وجہ نہ بتائی کہ اس نے اپنی اولاد کو کیوں قتل کیا۔ خاتون کے اقبال جرم کا میں نے اپنے اعلیٰ افسران کو بتا دیا۔ اب مجھ پر دباؤ مزید بڑھ گیا کہ جب اس نے اقبال جرم کر لیا ہے تو اب سوچنا کیا اور دیر کس بات کی۔ اب میں اس کو عدالت میں پیش کروں۔ میں نے پھر بھی مزید کچھ تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے عملے نے خاتون کو مختلف انداز میں سزائیں وغیرہ دے کر دیکھ لیں، مگر اس نے کسی قسم کی زبان نہ کھولی۔ خاتون کی تذلیل کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے عملے کے چند گھٹیا سوچ کے مالک لوگ اپنی ترقی کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے افسران کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ جب خاتون نے اقبال جرم کر لیا تو میں نے ان کو سختی سے خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے اور اس کی تذلیل کرنے سے روک دیا، اور پھر اپنے طور پر خاتون سے پوچھ باچھ شروع کر دی۔
میں نے نرم سے نرم رویہ اپنا کر دیکھا، لیکن خاتون نے مجھے کوئی مناسب جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میں نے اسے منہ بولی بہن بنا لیا اور اس کو اس رشتے کی قسم دے کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے سگے بھائی بھی میرے نہیں بنے، منہ بولا بھائی میرا کیا بنے گا؟ لیکن خیر، میں نے بچوں کو اس لیے قتل کیا ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں۔ میرے سسرال والے مجھے کچھ دیتے لیتے نہیں تھے، میرے شوہر کی زمین ان کے پاس ہے، مجھے لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے نہیں دیتے، اور بھیک مانگنے پر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے میرا دیور مجھ سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا اور میں انکار کر رہی تھی۔ جب میں کسی صورت بھی اس کی حوث کا نشانہ بننے پر رضامند نہ ہوئی تو اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب میرے پاس اپنا اور بچوں کا سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں تھی، نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ میں سگے بھائیوں کی دہلیز پر مدد مانگنے گئی، مگر انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ پچھلے 2 دن سے میرے بچے بھوکے تھے اور بار بار روٹی کا تقاضا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ بیٹی کو ذبح کر کے بیٹے کو اس کا گوشت کھلا دیتی ہوں، چلو کچھ دن تو اس سے پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوگا۔ مگر جب بھوک سے تنگ آ کر میں نے اپنی بیٹی کو ذبح کر دیا تو اس کا گوشت اپنے بیٹے کو کھلانے پر میرا دل رضامند نہ ہوا۔ مجبوراً میں نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر ڈالا۔ مجھے خواتین کے حوالے سے بیان میں کوئی جھول نظر نہ آیا۔ میں نے خاتون کا منوعاً بیان تحریر کر کے عدالت میں پیش کر دیا، مگر جب میری اس کارروائی کی خبر میرے احکام بالا کو ہوئی تو انہوں نے مجھے میری ملازمت سے برخاست کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میرا اپنا دل بھی میری ملازمت پر مطمئن نہیں تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا اگر میری جگہ کوئی بھی ضمیر فروش انسان ہوتا تو یہ خاتون صرف اس لیے ساری عمر جیل میں سڑتی کہ اس نے اپنے دیور کی ناجائز خواہش پوری نہیں کی تھی۔ اب کم از کم مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی غیرت مند جج فیصلہ کرے گا تو وہ کم از کم اس کے سسرال والوں کو ان کے اعمال کی سزا ضرور دے گا۔ اگر ایسا نہ کر سکا تو اس عورت کو جلد یا بدیر بری ضرور کر دے گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔